صارفین کے لیے بری خبر، بجلی پھر مہنگی۔ بجلی 1 روپے 74 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ صارفین پر 43 ارب 23 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اپریل سے جون کی سماہی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ ستمبر سے نومبر تک بلوں میں اضافی وصولیاں کی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور کی کوئی سڑک اب کچی نہیں رہے گی۔ 138 ارب کے پیکج سے کام کا آغاز 20 ستمبر کے بعد ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے ورکنگ مکمل۔ پختہ گلیاں، سڑکیں اور اسٹریٹ لائٹس سمیت تمام میونسپل سروسز پیکج میں شامل۔ تمام یونین کونسلز بھی ترقیاتی پیکج کا حصہ ہوں گے۔ 1 لاکھ سے زائد سنگین اور دیگر نوعیت کے ملزم پولیس سے اوجھل۔ مختلف جرائم سرزد ہونے کے واقعات 2 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ اگست تک لاہور میں سنگین اور دیگر جرائم کے 2,120,000 مقدمات درج ہوئے۔ 1,08,000 ملزمان تاحال پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ ایف آئی آرز کا عدم اندراج اور ناقص تفتیش۔ پولیس کے خلاف آئی جی کمپلینٹ سیل میں شکایات کے انبار۔ 8 ماہ کے دوران پولیس کے خلاف 1,23,000 شکایات موصول۔ صرف 11,000 سے زائد شکایات کا ہی حل ہو سکا۔ کرپشن، اختیارات سے تجاوز پر 15,600 شکایات آئیں۔ لاہور اور مضافات میں زلزلے کے جھٹکے، شہری کلمے کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر آ گئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز 10 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملہ الرٹ۔ واسا لاہور لیسکو کا 4 ارب روپے کا نادہندہ نکلا۔ ٹی ایم ایز نے 5 ارب سے زائد کے واجبات روک لیے۔ محکمہ آبپاشی 63 کروڑ، محکمہ پولیس 55 کروڑ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ 45 کروڑ کی نادہندہ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل اسپتال لاہور کے ذمے 43 کروڑ روپے واجب الادا۔ ایل ڈی اے نے 23 کروڑ، پی ایچ اے نے 20 کروڑ نہیں دیے۔ محکمہ جیل نے 21 کروڑ، رنگ روڈ اتھارٹی نے 20 کروڑ دبا لیے۔ نیو اسپتال انتظامیہ نے 17 کروڑ ادا کرنا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی بدستور قلت۔ آٹا بحران نے شدت اختیار کر لی۔ کئی ہفتوں سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا دستیاب ہی نہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ صارفین کی سبسڈی بھی بحال نہ ہو سکی۔ شہری حکومت کی جانب سے سبسڈی کی بحالی کے منتظر۔ پریس کلب کے باہر عوام کا مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ مہنگی بجلی، بے تحاشا بلوں پر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین بولے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ حکومت مشکلات کم کرنے کی بجائے بڑھا رہی ہے۔ گرینڈ ٹیچرز الائنس کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ۔ اسکول کے نئے اوقات کار اور پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ ایجوکیٹرز کی غیر مشروط مستقلی، ٹائم سکیل اور ان سروس پروموشن کا مطالبہ۔ ٹیکس گزاروں کو سیلز ٹیکس جمع کروانے میں پریشانی۔ کمشنرز ان لینڈ ریونیو ہی رکاوٹ بن گئے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نوٹس، تمام ٹیکس دفاتر کے چیف کمشنرز کو مراسلہ۔ بورڈ نے تمام درخواستوں کی تعداد کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے 4 اکتوبر تک کا وقت دے دیا۔ جیلوں کی تمام بیرکس میں کیمرے لگیں گے۔ بیرکس کی مانیٹرنگ کے لیے 3 مرحلوں میں کیمروں کی تنصیب ہوگی۔ پنجاب بھر کی جیلوں کی بیرکس میں 4500 کے قریب کیمرے نصب ہوں گے۔ آئی جی جیل کے مطابق ہر بیرک میں مانیٹرنگ کے لیے ایک کیمرہ نصب کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا چھوڑو، کرائم کنٹرول کرنے پر توجہ دو۔ پولیس یونیفارم میں ویڈیوز اپلوڈ نہ کرنے کے احکامات۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ہدایات پر پولیس اہلکاروں کے لیے احکامات۔ ٹک ٹاک، فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈنگ پر پابندی ہوگی۔ ہڈیارہ میں درینہ دشمنی پر 70 سالہ خاتون قتل۔ ملزمان عتیق اور 4 ساتھی گھر میں داخل ہوئے، اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ گھر میں موجود قمر بی بی موقع پر دم توڑ گئی۔ ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار۔ ضلعی عدلیہ میں 318 سول ججز کے تبادلے۔ سول جج حافظ محمد احسن اور محمد جواد کا لاہور تبادلہ۔ سول جج ناصر محمود، دانش مختار، شہباز اکرم، زاہد عباس بھی لاہور ٹرانسفر۔
محمد فاروق اعظم، ظہیر احمد، سول جج اظہر محمود، محمد عثمان کو بھی لاہور بھیج دیا گیا۔ سول ججز کو 18 ستمبر تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں روڈز کے میگا پروجیکٹس کی منظوری، 112 تحصیلوں میں کلینک آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ، 444 وین مہیا کی جائیں گی، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کا اجلاس، پولیس شہداء کے اہل خانہ کے گھروں کے لیے گرانٹ بڑھانے کی منظوری، پنجاب فلم فنڈ قائم کرنے کی منظوری، وزیر اعلیٰ کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فل پروف سیکیورٹی کا حکم۔ وزیر تعلیم سکندر حیات کا کوئین میری اسکول کا دورہ، مختلف خستہ حال عمارتوں کا جائزہ لیا۔ بولے کوئین میری اسکول کو ماڈل اسکول بنایا جائے گا، اسپورٹس گراؤنڈ سمیت دیگر سہولیات دی جائیں گی۔ صاف پانی کی عدم دستیابی کی شکایت پر وزیر تعلیم کا ایم ڈی واسا کو ٹیلی فون، پانی فراہم کرنے کی ہدایت۔ ٹیفٹا کے اداروں میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف بھرتی کیا جائے گا۔ ٹیفٹا میں بہتری کے لیے رولز میں ترامیم بھی کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر صنعت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس، ٹیفٹا کے اداروں میں شارٹ کورسز شروع کرنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون سے 5 سال لو سٹوری چلنی چاہیے، اتحادی حکومت کو چلانا ہے۔ گورنر سلیم حیدر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پبلک کو گورنر ہاؤس کی شکل میں آفس مل گیا، پرویز اشرف کو کہیں گے کہ لاہور میں زیادہ وقت گزاریں۔ 9 مئی اور 9 ستمبر کو جوڈیشل تحقیقات کروائی جائیں، چچا بھتیجی کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا بے گناہ رہنماؤں شاہ محمود، عمر سرفراز، جاسمین راشد اور اعجاز چودھری کا ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا، جمعے کو احتجاج کا اعلان۔ حکومت صوبائی خود مختاری ختم کرنا چاہتی ہے، پارلیمنٹ بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ حامد خان کی ہائی کورٹ بار میں پریس کانفرنس، کہا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ سابق گورنر چودھری سرور کی قاف لیگ لاہور کے رہنما ندیم پہلوان سے ملاقات، قاف لیگ لاہور کی تنظیم سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال، چودھری سرور کی تمام ٹاؤنز اور یونین کونسلز کی تنظیموں کو مکمل کرنے کی ہدایت۔ آئین پاکستان کا سب کو احترام کرنا چاہیے، کسی کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ آئین کو تبدیل کرے۔ فیصل الیاس اور ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھونی کی پریس کانفرنس، فیصل الیاس بولے کہ منظور قرارداد حکومت تک پہنچائیں گے، بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ڈی سی کے صفائی اور تجاوزات کے بارے میں دورے، داتا دربار بھاٹی گیٹ میں ایم سی ایل اور پارکنگ کمپنی پر برہم، پارکنگ کمپنی کو پارکنگ کے درینہ مسائل پر خصوصی فوکس کی ہدایت، ڈی سی لاہور نے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر فوری طور پر اٹھوانے کی ہدایت بھی کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس لائن سیکیورٹی ڈویژن کا دورہ، اہلکاروں سے ملاقات کی، کیبن اور محرر آفس کا معائنہ کیا، سپروائزر افسران کی سیکیورٹی ڈویژن کے امور، لاجسٹکس اور اسلحہ سے متعلق بریفنگ۔ ادھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب، آئی جی پنجاب نے افسران میں آرڈرز تقسیم کیے، نئے عہدے کی ذمہ داریاں محنت سے ادا کرنے کی ہدایت۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات، ایس پی سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی زیر صدارت اجلاس، امن کمیٹی کے ممبران اور منتظمین، جلوس کی شرکت، 12 ربیع الاول کے جلوسوں محفلوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، ایس پی سول لائنز کی یقین دہانی۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں ختم نبوت سیمینار، رائے بشیر احمد، مولانا شفیع الرحمان سمیت دیگر مقررین کا اظہار خیال، عارف محمود رانا، سعید اللہ خان، مبشر رحمان شریک ہوئے، حافظ نعمان ظفر، اسرا نصیر، محمد انور سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔
रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की तकसीम। वाबडा टाउन ब्रांच में कुरानदाजी। हाफिज अब्दुल्ला और मोहम्मद अहमद खुश नसीब करार पाए। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, CEO राना मोहम्मद अब्दुर्राफे मेहमान खुसूसी थे। बहु एहसान लाडा गुज्जर का फाउंडर LPF अलायंस की हिमायत का ऐलान। तकरीब में शहर की 25 से ज़ायद मार्केटों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी शरीक हुए। सदारती उम्मीदवार लाहौर चंबर नासिर हमीद खान की शिरकत। मियां सुहेल नसार, इरफान इकबाल शेख, मलिक जमाना सी, मुजाहिद मकसूद बट भी आए। प्या फाउंडर LPF अलायंस के उम्मीदवारों का मैकलोड रोड का दौरा। इरफान इकबाल शेख, हाजी नवाज पप्पू, आरिफ कश्मीरी भी हमरा थे। सेक्रेटरी माहौलियात की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़े माहौल के लिए वॉक सदारत DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख ने की। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिलों गाड़ियों की रोकथाम बारे लोगों को आगाही दी। सेक्रेटरी माहौलियात की हदायत पर तहकीक व इजादात के मुकाबलों में कामयाब असातिज़ा के लिए अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद सदारत चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मोडीन ने की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर की शिरकत। बेहतरीन किताब के हकदार असातिज़ा को 4 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। बेहतरीन आर्टिकल्स लिखने वालों को 2 लाख रुपए नकद इनाम। यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की फ्लैटीज होटल में तकरीब। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन अमजद साकी, मुजीबुर रहमान शामी की शिरकत। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल अलखिदमत फाउंडेशन सईद वक्कास की भी शिरकत। फ्लैटीज होटल में पंजाब की पहली लाइब्रेरियन कॉन्फ्रेंस। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की शिरकत। DG पंजाब काशिफ मंजूर और पंजाब भर से लाइब्रेरियंस ने शिरकत की। ADPBS विमेंस टूर्नामेंट के लिए फाइनल लाइनअप मुकम्मल। फैसलाबाद और डेरा गाजी खान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैसलाबाद ने लाहौर को शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। और चैंपियंस वनडे कप टीमों के नामों के हुकूक का ऐलान। अलाइड बैंक स्टैलियंस का स्पॉन्सर होगा। वुल्स की टीम का नाम तब्दील। नया नाम UMT मार्कोर्स रखा गया है। नूरपुर ने लायंस के नाम के हुकूक हासिल कर लिए।